السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہینا اور شکاری کی چوتھی ایپیسوڈ لے کر حافی حاضر خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہینا اور شکاری ایپیسوڈ 4۔ دوسرے دن صبح میں امسلوپوگاس سے رسمی طور سے رخصت ہوا اور اسے الوداع کہہ کر کلہاڑے والوں کے کرال سے روانہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے میں نے امسلوپوگاس کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں، چونکہ دریا اب تک چڑھے ہوئے ہیں اس لیے میں زولو لینڈ کے شمالی حصے کی طرف جا رہا ہوں اور اس وقت تک اسی طرف تجارت کرتا رہوں گا جب تک کہ موسم مناسب اور دریا پایاب نہیں بن جاتے۔ لیکن میرے اور امسلوپوگاس کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ پورے چاند کی رات کو جو 4 ہفتوں بعد پڑتی تھی، ہم ایک چپٹی چوٹی والے اس پہاڑ کے دامن میں ملیں گے جس سے ہم دونوں واقف تھے اور جو شمال کی طرف اور زولو لینڈ کی سرحد سے باہر تھا۔ چنانچہ میں شمال کی طرف چلا اور میرا یہ سفر بڑا سست تھا کیونکہ بیلوں کو تھکا مارنے کے خیال سے میں آہستہ آہستہ سفر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں راستے میں پڑتے ہوئے کرالوں میں ٹھہر کر تجارت کرتا جا رہا تھا۔ اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ اس سفر میں مجھے جتنا منافع ہوا پچھلے کئی برسوں سے نہ ہوا تھا۔ میرا سارا سامان تو بہرحال فروخت ہو چکا تھا اور میں چونکہ قرض پر تجارت کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ زولو لینڈ میں میری ساکھ بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی میری ایمانداری میں شک نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے بے حد عمدہ مویشیوں کا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہاتھی دانت کا بھی کافروں سے سودا کیا، اور یہ ہاتھی دانت مجھے اتنا سستا ملا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ چوری کا مال تھا۔ میں نے یہ سارا مال یعنی مویشی اور ہاتھی دانت اپنے ایک سفید فام دوست کے پاس جس پر مجھے بھروسہ تھا ناٹال بھیج دیا اور یہ مال بڑی اچھی قیمت پر فروخت ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سفر میں خوش قسمتی نے میرا ایسا ساتھ دیا تھا کہ اگر میں حنیس کی طرح ضعیف الاعتقاد ہوتا تو میں بھی اسے زکالی کے عظیم طلسم کا ہی اثر سمجھتا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ایک اتفاق تھا اور تاجر کی زندگی میں ایسے اتفاقات ہوتے ہی ہیں۔ چنانچہ اس خوش بختی کو بھی میں نے اپنے شانے اچکا کر قبول کر لیا، جس طرح کہ میں اپنی بدقسمتی اور نقصان کو بھی قبول کر لیا کرتا تھا۔ اس سفر میں صرف ایک ناخوشگوار واقعہ ہو گیا۔ ایک دن دفتن بادشاہ کے چند سپاہی ایک مشہور انڈوانا یعنی کہ مشیر کی افسری میں میرے پڑاؤ میں گھس آئے اور میرے چھکڑے کی تلاشی لینے پر مصر ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس ہاتھی دانت کے لیے میرے چھکڑے کی تلاشی لینا چاہتے تھے جو میں نے بے حد سستے داموں خرید کر ناٹال کی طرف روانہ کر دیا تھا، لیکن نہ تو انہوں نے ہاتھی دانت کا ذکر کیا اور نہ ہی میری کسی چیز کو اپنے قبضے میں کیا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا اور میں بادشاہ کے انڈوانا پر خوب خفا ہوا۔ جواب میں وہ معافی مانگتا رہا اور کہا کہ اس نے جو کچھ کیا بادشاہ کے حکم سے کیا۔ باتوں باتوں میں اس کی زبان سے نکل گیا کہ اسے ایک سازشی کی تلاش تھی جو بادشاہ کے خیال میں شاید میرے ساتھ ہو اور جسے میں نے اس کے عیارانہ طبیعت سے واقف ہوئے بغیر اپنے ساتھ لے لیا ہو۔ اس نے کہا کہ یہ سازشی جس کا نام اس نے نہ بتایا بے حد خطرناک آدمی ہے اور اسی لیے وہ یعنی کہ انڈوانا اپنے ساتھ سپاہیوں کا پورا دستہ لے کر آیا تھا۔ انڈوانا کی اس بات پر مجھے فوراً امسلوپوگاس کا خیال آ گیا اور میں نے سوچا کہ یہ سازشی یقیناً وہی تھا، لیکن میں نے اس کے متعلق نہ تو کچھ کہا اور نہ ہی اپنے بشرے سے ظاہر کیا کہ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ مجھے کسی بھی سازشی سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے شانے اچکا کر کہا، اور نہ میں اس قسم کے آدمیوں کو اپنے ہمراہ رکھتا ہوں۔ لیکن انڈوانا کو اب بھی اطمینان نہ ہوا، چنانچہ وہ میرے سفر کے متعلق سوالات پوچھنے لگا کہ میں اپنے زولو لینڈ کے اس سفر میں کس طرف گیا تھا اور میں نے کہاں کہاں قیام کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص املوپوگاس کے کرال میں میرے قیام کے متعلق ضرور جانتا ہوگا۔ چنانچہ میں نے بے حد صاف گوئی بے خوفی سے کام لیتے ہوئے دوسری باتوں کے ساتھ اسے یہ بھی بتا دیا کہ میرا قیام کلہاڑے والوں کے کرال میں بھی رہا تھا اور وہاں تم کلہاڑے والوں کے سردار امسلوپوگاس سے جو ہون ریز کے نام سے مشہور ہے ملے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی، میں نے جواب دیا۔ تمہارے خیال میں کیسا آدمی ہے وہ؟ مجھے تو وہ بے حد غیر معمولی قسم کا انسان معلوم ہوا۔ یہ تم نے سچ کہا، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں تک غیر معمولی ہے۔
انڈو آنا نے سر ہلا کر معنی خیز انداز میں جواب دیا، اور اب اس نے پوچھا کہ خون ریز اس وقت کہاں ہے؟ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ بہرحال جب میں وہاں سے چلا تھا تو اس وقت وہ اپنے کرال میں ہی تھا، اور اب بھی وہیں ہوگا۔ وہ وہاں نہیں ہے، انڈوانا نے بے قراری سے کہا۔ میں خاموش اور بے تعلق رہا۔ وہ اپنے کرال میں نہیں ہے، انڈوانا نے پھر کہا، بلکہ وہ ایک شخص لوسٹا اور اپنی بیوی منازی کو اپنا قائم مقام بنا کر چلا گیا ہے، اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ ایک سفر پر جا رہا ہے، اور یہ کہ اس کی واپسی تک یہ دونوں ہی کرال کا انتظام وغیرہ کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک جمائی لی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس خون ریز اور اس کے معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ کہ میں تھک گیا ہوں۔ مناسب ہوگا کہ تم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو، انڈوانا نے کہا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور وہ بولا، بادشاہ کے سامنے یہ ساری باتیں دہرا دو جو مجھ سے کہی ہیں۔ میرے دوست، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتا، میں نے جواب دیا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ میں اپنا سارا سامان بیچ چکا ہوں اور اب ہاتھیوں کے شکار کے لیے شمال کی طرف جا رہا ہوں۔ ہاتھیوں کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، چنانچہ اگر تم بادشاہ کے پاس چلے تو وہاں سے واپس لوٹنے تک ہاتھی مر نہ جائیں گے، وہ گستاخ بولا۔ اس پر ہم دونوں میں بحث چل نکلی، جس میں لمحہ بہ لمحہ گرمی آتی چلی گئی، اور ہم دونوں کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ انڈوانا نے یہ دھمکی دی کہ اگر میں اپنی مرضی سے نہ چلا تو وہ جبراً مجھے بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ میں خاموش بیٹھ رہا، کیونکہ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں یا کیا کہوں۔ اسی ادھیڑ بن میں اپنا پائپ سلگانے کے لیے الاؤ سے جلتی ہوئی ٹہنی اٹھانے کے لیے آگے کی طرف جھکا۔ میری قمیض کے بٹن کھلے تھے، چنانچہ یوں ہوا کہ میرے اس طرح جھکنے سے زکالی کا وہ چھوٹا سا بت جو میری گردن میں پڑا تھا اور سینے پر لٹک رہا تھا، قمیض کے کھلے گریبان میں سے نمودار ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی انڈوانا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ ڈھک لو اسے، اس نے کانپتی ہوئی آواز اور سرگوشی میں کہا۔ چھپا لو اسے، مبادہ یہ مجھ پر سحر کر دے، بلکہ میں تو محسوس کرنے لگا ہوں جیسے مجھ پر سحر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو وہ زبردست اور عظیم طلسم ہے۔ میرے دوست، میں نے جمائی لے کر بے پرواہی سے کہا، اگر تم نے مجھے بادشاہ کے پاس چلنے اور اس ایک ہفتے کے بیکار سفر پر مجبور کیا یا میرے معاملات میں دخل دیا تو بے شک یہ عظیم طلسم تمہارے ساتھ وہی کرے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور میں نے اپنا ہاتھ زکالی کے بت کی طرف اٹھایا۔ میکو مزن، انڈوانا نے خوفزدہ آواز میں کہا، میرے خیال میں تمہارا بادشاہ کے پاس چلنا ضروری نہیں۔ میں بہرحال جا کر بادشاہ سے کہہ دوں گا کہ تم اس سازش کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اور وہ یوں الٹے پاؤں اور تیزی سے رخصت ہوا کہ مجھے سلام کرنا اور الوداع کہنا بھی بھول گیا۔ دوسرے دن صبح میں روانہ ہو گیا اور فرصت سے سفر کرتا ہوا زولو لینڈ کے حدود سے نکل گیا۔ موسم جو ایک دم سے بگڑ گیا تھا اب اسی طرح ایک دم سے خشک اور خوشگوار ہو گیا، چنانچہ میں بغیر کسی دقت اور حادثے کے اسی چپٹی چوٹی والے پہاڑ تک پہنچ گیا جہاں امسلوپوگاس سے ملنا طے پایا تھا۔ یہ پہاڑ گھنے جنگل سے گرا ہوا تھا، چونکہ اس پر سے اترتے ہوئے بے شمار چشمے اور پھر بارشوں میں اس پر سے سورج سیلاب اترتا ہوا پانی اس جنگل کو سیراب کیا کرتا تھا۔ اس گھنے جنگل میں سے جس میں شکار کی بہتات تھی گزر کر ہم پہاڑ کی مشرقی پہلو میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ پورے چاند کی اس رات کو، جس رات امسلوپوگاس آنے والا تھا، ابھی 5 دن باقی تھے۔ میں یہاں پہنچ تو گیا تھا، لیکن یقین نہ آتا تھا کہ امسلوپوگاس بھی حسب وعدہ آ جائے گا۔ اول تو اس لیے کہ میرا خیال تھا کہ اس نے شاید میرے ساتھ اس احمقانہ مہم پر جانے کا ارادہ بدل دیا ہو، اور دوم اس لیے کہ مجھے توقع تھی کہ وہ شاید بادشاہ سے ملنے، میرا مطلب ہے اپنی مرضی کے خلاف، چلا گیا ہو، جس طرح کہ خود مجھے اس کے لیے مجبور کیا گیا تھا یا بادشاہ کے پاس جبرن لے جانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ یہ بات تو اب ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ بادشاہ زولو کاٹو وایو کے خلاف سخت اور خطرناک قسم کی سازش کر رہا تھا، اور اس میں وہ بوڑھے عیار زکالی کا ہاتھ شریک تھا یا پھر اس کا ہتھیار بنا ہوا تھا۔ پھر یہ بھی ظاہر تھا کہ اس کی اس سازش کا بانڈا پھوٹ گیا تھا، چنانچہ اب بادشاہ کے سپاہیوں کو اس کی تلاش تھی۔ نتیجہ اس کا یہ کہ اس صورت میں وہ شاید ہی صحیح سلامت زولو لینڈ سے گزر اور نکل سکتا تھا۔ چنانچہ اس طرح میں نے 2 اور 2 کو ملا کر 4 کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ میں اس عجیب سردار کو، جس کا نام امسلوپوگاس اور لقب خون ریز اور کٹھ بورڈ تھا، اور اس کے خوفناک کلہاڑے کراہیں پیدا کرنے والے کو اب کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس خیال سے مجھے یک گونا مسرت حاصل ہوئی، حالانکہ ابتدا میں مجھے ذرا جوش آ گیا تھا۔
اور شوق بڑھ گیا تھا، لیکن میں یہ احمقانہ سفر کرنا نہ چاہتا تھا، اور بظاہر یہ احمقانہ ہی سفر تھا، کیونکہ اول تو وہ علاقہ ہی گمنام اور انجان تھا جس طرف مجھے جانا تھا، اور پھر اس سفید فام سائرہ کا وجود محض روایتی تھا۔ پھر زکالی نے اس کا ذکر کیا تھا اور بقول اس کے اس سائرہ سے خواب میں ملاقات کی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ثبوت نہ تھا۔ زکالی ایک عیار اور چلاک بونا تھا، اور یہ میں جانتا تھا، لیکن یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اپنی مرضی کے خلاف اس مہم پر گویا دھکیل دیا گیا تھا۔ لیکن اگر امسلوپوگاس نہ آیا تو میں آزاد ہوں گا اور پھر مزے سے نٹال کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ لیکن نٹال لوٹنے سے پہلے تو میں تھوڑا سا شکار کروں گا، کیونکہ اس طرف کے جنگل میں ہاتھی بہت تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہاں پہنچتے ہی میں ہاتھیوں کا شکار کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن حنیس نے کہا کہ چونکہ ہم شمال کی طرف اور ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں، اس لیے ہاتھی دانت اپنے ساتھ لے جانا ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا، خصوصاً اس لیے کہ ہم اگر اپنا چھکڑا کہیں راستے میں ہی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حنیس کا یہ مشورہ مناسب تھا، اور پھر میں پیشہ ور شکاری ہوں، چنانچہ محض دلچسپی کی خاطر کسی بھی جانور کو مارنا مناسب نہیں سمجھتا۔ چنانچہ ہاتھیوں کے شکار کا ارادہ فی الحال میں نے ترک کر دیا۔ چنانچہ اسی چپٹی چوٹی والے پہاڑ کے قدموں میں پڑاؤ ڈال کر میں بس آرام کرنے لگا اور بیلوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یہاں درختوں کی قطار سے اوپر اور پہاڑ کی ڈھلان پر بہت زیادہ اور بہت عمدہ گھاس لگ رہی تھی، اور پانی کی بھی کوئی کمی نہ تھی، کیونکہ ہمارا پڑاؤ ایک چشمے کے کنارے پر تھا۔ کسی زمانے میں یہاں کافروں کی کوئی بستی یا کرال رہا ہوگا، جسے زولوؤں نے صاف کر دیا ہوگا، کیونکہ مجھے گھاس میں انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ملی جو موسموں کے رد و بدل سے کالی پڑ گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس بستی کے جو اب مٹ چکی تھی مویشیوں کے کرال کے آثار موجود تھے، اور یہ کرال اتنی اچھی حالت میں تھے کہ اس کی دیوار میں یہاں وہاں چند پتھر رکھ کر اور اس کے پھاٹک کو کائی ہوئی خاردار جاڑیوں سے بند کر کے ہم اس میں اب بھی اپنے بیل رات کے وقت بند کر سکتے تھے۔ اور یہی میں نے کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید اس جنگل میں شیر بھی ہوں، حالانکہ میں نے یہاں شیر نہ تو کہیں دیکھے اور نہ ہی ان کی آواز سنی۔ چنانچہ یہاں ہمارے دن بڑے اطمینان اور مزے سے گزرتے رہے، کیونکہ خوراک کا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ جب بھی ہمیں گوشت کی ضرورت ہوتی، میں بندوق اٹھا کر پڑاؤ سے چند گز آگے اور چشمے پر چلا جاتا اور ایک آدھ تگڑا ہرن یا بارہ مار لاتا۔ یہ چوپائے اس چشمے پر گروہ در گروہ پانی پینے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ یوں دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ پورے چاند کی رات آ گئی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس سے بھی مجھے یک گنا مسرت حاصل ہوئی، کیونکہ اب میں بیزار ہونے لگا تھا۔ ویسے تو یہاں ہر طرح کی آسانیاں اور آرام میسر تھا، لیکن آپ جانیے جس شخص کی زندگی مصروف گزری ہو اور جو اس قسم کی زندگی کا عادی ہو، اس کے لیے زیادہ آرام تکلیف دہ اور بیزار کن معلوم ہوتا ہے۔ اور میرے پیر میں تو ہر چکر ہی ہے کہ میں کسی ایک جگہ زیادہ ٹک کر نہیں رہ سکتا۔ آتش مزاج امسلوپوگاس کا کوئی پتہ نہ تھا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ دوسرے دن میں ہاتھیوں کے شکار کو نکل جاؤں گا، اور چند ہاتھی مارنے اور ہاتھی دانت حاصل کرنے کے بعد، یا اگر ہاتھی نہ مار سکا تب بھی نٹال کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ بیکار پڑے رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ پورا چاند نکل آیا اور اس کی روشنی پہاڑ، گھنے جنگل اور گھاس کے میدانوں میں بکھر گئی۔ بے حد خوبصورت لیکن ساتھ ہی ساتھ مہیب منظر۔ اس منظر کی خوبصورتی اور ہیبت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے کسی دور افتادہ ویران اور گھنے جنگل میں رات گزاری ہو۔ چاند اور جنگل کی طرف بہت دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد میں پڑاؤ میں آیا اور کچھ دیر تک جاگتے رہنے کے بعد سو گیا۔ 1 یا شاید 2 گھنٹوں کے بعد مویشیوں کے کرال کی طرف سے آتی ہوئی چند آوازوں کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں کھولے اور کان لگائے سنتا رہا، لیکن چونکہ یہ آواز یا آوازیں پھر سنائی نہ دی، اس لیے میں نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ایک بے چین کر دینے والے خیال کی وجہ سے میں نے ایک بار پھر آنکھیں کھول دی۔ اس دفعہ ذرا چونک کر میں سوچنے لگا کہ میں نے مویشیوں کے کرال کا دروازہ بند کیا تھا کہ نہیں۔ یہ اسی قسم کا بے چین کر دینے والا خیال تھا جو کبھی آپ کو بھی آیا ہوگا، اور آپ سردیوں کی کسی بے حد سرد رات میں اپنے گرم بستر سے یہ دیکھنے کے لیے نکلے ہوں گے کہ آپ نے دوسرے کمرے کی بجلی کھلی تو نہیں چھوڑ دی، اور ہر دفعہ آپ نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر ہی دیکھا ہوگا کہ بجلی بند تھی۔ بہرحال ایسا ہی خیال مجھے آیا، اور میں نے سوچا کہ اگر کرال کا دروازہ بند کیا گیا تھا تو پھر یقیناً ٹھیک سے بند نہ کیا گیا تھا، اور اب مویشی جاڑیاں ہٹا کر کرال سے باہر نکل رہے تھے، اور آواز شاید اسی کی تھی۔ مناسب ہوگا کہ میں چل کر دیکھ لوں، میں نے سوچا۔
چنانچہ میں نے بستر میں سے نکل کر جوتے اور کوٹ پہنا، اپنی ایک نالی والی وہ چھوٹی رائفل اٹھائی جس سے میں چھوٹی قسم کے جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا، اور زائد کارتوس لیے بغیر اور حنیس یا کسی اور کو جگائے بغیر مویشیوں کے کرال کی طرف چل دیا۔ مویشیوں کے کرال کے دروازے کے قریب اس کے عین سامنے اور اس پر اپنی ٹہنیاں پھیلائے انجیر کا بڑے بڑے پتوں والا ایک درخت تھا۔ اس درخت کے اندھیرے سائے میں سے گزر کر میں نے دیکھا کہ کرال کا دروازہ ٹھیک سے بند تھا، اور اب مجھے یاد آیا کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد میں آ کر دیکھ گیا تھا کہ دروازہ بند تھا۔ چنانچہ اب میں لوٹا، لیکن ابھی میں 2-3 قدم ہی گیا ہوں گا کہ میں ٹھٹک گیا۔ کرال کی دیوار کی چوٹی پر میرے سب سے چھوٹے بیل، جو زولو مویشیوں کی نسل سے تھا، اس کا سر نمودار ہو گیا۔ اس میں کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی اور نہ ہوتی، بشرط یہ کہ وہ سر مردہ بیل کا نہ ہوتا۔ بے شک بیل مردہ تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور زبان باہر لٹک رہی تھی۔ یہ کیا بلا، میں نے بڑبڑانا شروع کیا، لیکن فوراً ہی خاموش ہو گیا، کیونکہ فوراً ہی ایک دوسرا سر نمودار ہوا۔ یہ ایک بہت بڑے شیر کا سر تھا، اور اتنا بڑا شیر میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، جس نے بیل کو گردن سے دبوچ رکھا تھا، اور اپنی زبردست جسمانی قوت سے جو قدرت نے اس درندے کو عطا کی تھی، وہ بیل کو اپنی کمر پر لادے اسے اوپر اٹھا رہا تھا کہ اسے دیوار کی چوٹی پر لانے کے بعد باہر پھینک دے اور خود نیچے کود کر اپنے شکار کو گھسیٹ لے جائے اور کہیں بیٹھ کر اطمینان سے کھائے۔ اب آپ ذرا اس منظر اور خود میری حالت کا تصور کیجئے۔ وہ زبردست شیر مجھ سے صرف 12 فٹ دور تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن ستم یہ ہوا کہ اس کمبخت نے مجھے دیکھ لیا اور وہ وہیں ٹھٹک گیا، لیکن بیل کو اس نے اب بھی نہ چھوڑا۔ واہ، ایلن کوارٹرمین کو ایسا موقع ملے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ آپ یقیناً دل میں کہہ رہے ہوں گے، اس نے یقیناً شیر کو وہیں ڈیر کر دیا ہوگا، اور اگر آپ میرے کارناموں کے ذریعے مجھ سے واقف ہیں تو بے شک آپ کا یہ خیال غلط بھی نہیں، اور ایسا ہوا بھی ہوتا اور میں نے اس چھوٹی رائفل سے اس شیر کو ٹھکانے لگا دیا ہوتا، کیونکہ میں اس رائفل کی گولی بھی شیر کے حلق کے نرم حصے میں داخل کر کے اس کے دماغ تک پہنچا سکتا تھا۔ نظریاتی طور پر یہ کام بے حد آسان معلوم ہوتا تھا، اور میرے لیے یہ کام آسان بھی تھا۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ شیر کو دیکھتے ہی میں لمحہ بھر کے لیے بت بن گیا تھا، لیکن پھر سنبھل کر جب میں نے رائفل اٹھا کر اپنے شانے سے لگائی تو اس وقت مجھے یقین تھا کہ میں شیر کو مار گراؤں گا، خصوصاً اس لیے کہ خود شیر مجھے دیکھ کر جہاں تھا وہیں ٹھٹک گیا تھا، اور اس قدر بے حرکت تھا کہ بے حد آسان نشانہ بنا ہوا تھا۔ اور پھر وہ خلاف توقع بات ہوئی جو ایسے وقت عموماً اور شکار میں خصوصاً ہو جاتی ہے۔ میں نے لبلبی دبائی، دھماکہ ہوا، گولی چلی، لیکن وہ شیر کے لگنے کے بجائے مردہ بیل کے سینگ کی نوک پر لگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ عین اس وقت بیل کا سر ڈلک گیا تھا اور اس کا سینگ شیر کے حلق کے سامنے آ گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گولی نے سینگ سے ٹکرا کر اپنا رخ بدلا اور شیر کے حلق میں اترنے کے بجائے اس کی گردن کی کھال پر بہت گہرائی تک ادھیڑتی ہوئی نکل گئی۔ شیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے بیل کو چھوڑ دیا اور ایک دل دہلا دینے والی داڑھ کے ساتھ اس نے دیوار پر سے سیدھے میرے سر پر چھلانگ لگا دی۔ مجھے یاد ہے کہ ہوا میں گویا تیر کی طرح میری طرف آتا ہوا شیر اس وقت بے حد خوفناک معلوم ہو رہا تھا، خصوصاً اس لیے کہ اس نے اپنا غار سا منہ پوری طرح سے کھول رکھا تھا اور اس کے خونخوار دانت برہنہ تھے۔ میں پھرتی سے کئی قدم پیچھے اور 1-2 قدم ایک طرف ہٹ گیا، کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب میں یہی کر سکتا تھا، اور اس وقت بھی میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ زکالی کا عظیم طلسم محض بیکار ہے جو مجھے اس شیر سے نہیں بچا سکتا۔ شیر میرے قریب گرا اور پھر مجھے سر سے پیر تک ادھیڑ ڈالنے کے لیے اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، تو وہ میرے قد سے بلند تھا، اور پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ چاندنی میں ایک کالا سایہ میرے قریب سے تیر کی طرح نکلا چلا گیا۔ میں نے صرف یہی دیکھا یا دیکھ سکا کہ یہ سایہ ایک بلند کیے ہوئے بڑے سے کلہاڑے کا تھا، شاید اس لیے کہ کلہاڑا بلند کرنے والے سے پہلے خود کلہاڑے کا سایہ زمین پر پڑا تھا۔ کلہاڑے کا سایہ جھکا، گرا، اور اس کے ساتھ دوسرا سایہ زمین پر گرا۔ یہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہوئے شیر کا ایک اگلا پنجہ تھا جو کٹ کر گرا تھا۔ دوسرے ہی لمحے خوفناک گرج سے جنگل گونج اٹھا، اور پھر 2 سائے چک پھیریاں کھانے لگے، اور پھر میں نے ایسا ہنگامہ دیکھا کہ شاید آئندہ کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ ایک بلند قامت اور بے حد گنا نظر آتا ہوا سفید فام،
اس شیر سے جنگ کر رہا تھا جس کا ایک پنجہ غائب تھا، لیکن جو اب بھی اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا اپنے سالم پنجے سے سیاہ فام پر تھپڑ چلا رہا تھا۔ سیاہ فام جو حیرت انگیز حد تک خاموش تھا، غوطہ مار کر شیر کا وار بچا گیا اور ساتھ ہی اپنے کلہاڑے سے شیر پر وار کیا جو شیر کے سینے پر پڑا۔ یہ وار ایسا تھا کہ شیر ترچھا گرا کیونکہ اس کا ایک پنجہ پہلے ہی سے کٹ گیا تھا۔ کلہاڑا پھر بلند ہوا اور اس سے پہلے کہ شیر سنبھلتا یا کچھ کر سکتا، اس کے سر پر پڑا اور اس کی کھوپڑی پھاڑتا ہوا بیجے تک اتر گیا۔ اور اس کے بعد یہ کھیل ختم ہو گیا کیونکہ شیر کا بیجا باقاعدہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ میکومیزن، دیکھو میں مقررہ وقت پر آ گیا ہوں، امسلوپوگاس نے کہا، کیونکہ یہ امسلوپوگاس ہی تھا جو اب اپنا کلہاڑا زور لگا کر شیر کی کھوپڑی میں سے کھینچ رہا تھا۔ اور یہاں آ کر دیکھا کہ تم رات کے وقت پہرا دے رہے تھے، جیسا کہ میں نے سنا تھا کہ تم راتوں کو ایسا ہی کرتے ہو، اور یہ کہ اسی لیے تمہارا نام پاسبان شب ہے۔ نہیں، میں نے غرا کر کہا، کیونکہ اس کا لہجہ مجھے برا معلوم ہوا تھا۔ نہیں، بلائی لو، تم دیر سے آئے ہو کیونکہ چاند کو طلوع ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میکومیزن، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چاند کے طلوع ہوتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ پورے چاند کی رات کو آؤں گا۔ ہاں، واقعی یہ سچ ہے، اس نے نرم پڑتے ہوئے کہا، بہرحال تم عین وقت پر آئے ہو۔ ہاں، امسلوپوگاس نے کہا، اور یہ بھی سچ ہے میکومیزن کہ ایسی صاف اور روشنی رات میں یہ کام اس شخص کے لیے آسان تھا جو کلہاڑے کا استعمال جانتا ہو۔ اگر رات اندھیری ہوتی تو اس لڑائی کا انجام شاید کچھ اور ہوتا، لیکن میکومیزن، تم اتنے ہوشیار نہیں ہو جتنا کہ میں نے تمہیں سمجھ رکھا تھا۔ تمہیں اس قسم کا کھلونا لے کر شیر کے سامنے نہ آنا چاہیے تھا۔ اور اس نے اس چھوٹی رائفل کی طرف اشارہ کیا جو میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ میں نہ جانتا تھا امسلوپوگاس کے مویشیوں کے کرال میں شیر ہے، اسی لیے تو میں نے کہا کہ تم اتنے ہوشیار نہیں ہو جتنا میں نے تمہیں سمجھ رکھا تھا، کیونکہ ہر جگہ اور ہر معاملے میں ایک یا دوسری قسم کا شیر ہی ہوتا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے عقل مند آدمی کو بہرحال تیار رہنا چاہیے۔ یہ تم نے پھر سچ کہا۔ عین اس وقت حنیس موقع واردات پر پہنچ گیا اور اس کے پیچھے ہی پیچھے دوسرے ملازم بھی آ گئے۔ حنیس نے ایک ہی نظر میں صورتحال کا جائزہ لے کر کہا، راستہ کھولنے والے کا عظیم جادو نے بہترین کام کیا۔ امسلوپوگاس نے ہنس کر کہا اور اپنے کلہاڑے کی طرف اشارہ کیا۔ جب سے میرے ہاتھوں میں یہ کراہیں پیدا کرنے والا آیا ہے، تب سے لے کر آج تک یہ کسی درندے کا خون پینے کے لیے اس کے سر میں اتنا گہرا نہیں اترا، لیکن وار بہت عمدہ تھا۔ چنانچہ کراہیں پیدا کرنے والے کو شرمندہ نہ ہونا چاہیے۔ لیکن زرد رو انسان، تمہارے متعلق میں نے سنا ہے کہ تم بہت چلاک اور عیار ہو، پھر یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے اپنے آقا کی رکھوالی نہ کی؟ میں سو گیا تھا، انیس نے ہکلا کر جواب دیا۔ وفاداروں اور خدمت گاروں کو ہمیشہ جاگتے رہنا چاہیے، امسلوپوگاس نے سختی سے کہا، اور پھر اس نے گھوم کر سیٹی بجائی اور چند فٹ دور اگی ہوئی گھاس میں سے 12 دیو قامت آدمی نکل آئے۔ وہ سب کے سب لکڑ بگے کی کھال کے لبادے پہنے ہوئے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے کلہاڑے بلند کر کے مجھے سلام کیا۔ پہرا لگا دو اور میرے لیے اس شیر کی کھال اتار لو، یہ بہت عمدہ چٹائی ثابت ہوگی، امسلوپوگاس نے کہا۔ اس پر ان آدمیوں نے کلہاڑے بلند کر کے پھر سلام کیا اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ میں نے پوچھا۔ چند منتم بہادر جنہیں میں اپنے ساتھ لایا ہوں میکومیزن۔ ان میں سے 1-2 راستے میں ہی رہ گئے، اس کے بعد ہم پڑاؤ میں آ گئے اور اس رات ہمارے درمیان پھر کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ دوسرے دن الصبح میں نے امسلوپوگاس کو بادشاہ کے اس انڈوانا کے متعلق بتایا جو میرے پاس آیا تھا۔ ایک سازشی کو تلاش کر رہا تھا اور مجھے شاہی کرال میں لے جانا چاہتا تھا۔ امسلوپوگاس نے سر ہلایا۔ میکومیزن، یہاں آتے وقت راستے میں لٹیروں نے مجھ پر بھی حملہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے 1-2 آدمی راستے میں ہی چھوٹ گئے جو اب کبھی سفر نہ کر سکیں گے۔ ہم نے خوب مقابلہ کیا ان لٹیروں کا، ان میں سے ایک بھی اپنی جان بچا کر نہ لے جا سکا۔ پھر اس نے سنجیدگی سے اضافہ کیا، ان کی لاشیں ہم نے اس دریا میں پھینک دی جس میں بہت سے مگرمچھ ہیں، لیکن ان کے بالے میں لے آیا، اور یہ بالے ایسے ہیں جیسے کہ بادشاہ کے سپاہی استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر یہ بادشاہ کے ہی سپاہی تھے تو پھر وہ کبھی معلوم نہ کر سکے گا کہ اس کے ان سپاہیوں کا کیا بنا، کیونکہ جنگ اسی جگہ ہوئی تھی جہاں دور دور تک کوئی بستی نہیں، اور ہم نے ان کی ڈالیں وغیرہ جلا دی۔ اوہ، بادشاہ یہی سمجھے گا کہ اس کے ان سپاہیوں کو بھوتوں نے کھا لیا۔ اس صبح ہم آگے روانہ ہوئے اور تیز رفتاری سے، کیونکہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زولوؤں کا کوئی دستہ ان لٹیروں کی تلاش میں اس طرف آ نکلے اور پھر ہمارے نقش قدم اور چھکڑے کے پہیوں کے نشانات کے سہارے ہمارا تعاقب کرنے لگ جائے۔ خوش قسمتی سے وہ بیل جسے شیر نے مارا تھا زائد بیل تھا،
ایسے زائد بیل میں نے اپنے ساتھ لے لیے تھے، چنانچہ ہمیں اس کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ راستے میں امسلوپوگاس نے مجھے بتایا کہ وہ لوسٹا اور اپنی بیوی مونازی کو اپنی قائم مقام بنا کر آیا ہے۔ یہ عہدہ انہوں نے اپنے دل میں شکوک و شبہات کے ساتھ قبول کیا تھا۔ بہرحال اب مونازی امسلوپوگاس کی واپسی تک کلاہاڑے والوں کی سردارن تھی اور لوسٹا اس کا مشیر خاص۔ امسلوپوگاس، میں نے پوچھا، کہیں تم نے یہ قدم اٹھا کر غلطی تو نہیں کی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مونازی اور لوسٹا کو حکومت کا چسکا لگ جائے، اور جب تم واپس آؤ تو وہ تمہیں تمہاری سرداری لوٹانے کو تیار نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں چند گھریلو اور نجی الجھڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہ پڑ جائے گا اور اس کی مجھے پرواہ بھی نہیں، امسلوپوگاس نے شانے جھٹک کر جواب دیا، کیونکہ اس کا مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ کلہاڑے والوں میں اپنا کردار ادا کر چکا، اور ان میں ٹھہرنا خود اپنی موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ میں وہ ہوں جس سے غداری کی گئی ہے۔ اب میرے لیے رہ کیا گیا ہے میکومیزن، اور مجھے کسی بھی بات کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا اور میری اولاد بھی نہیں ہے۔ تاہم یہ سچ ہے کہ میں ناٹال کی طرف فرار ہو کر وہاں اطمینان اور مزے کی زندگی گزار سکتا تھا، اور میری جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتا، لیکن آرام اور دولت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں ایک سپاہی کی زندگی جیسا ہوں، اور سپاہی کی موت مرنا چاہتا ہوں، اور مروں گا۔ ہو سکتا ہے میکومیزن کہ اب کبھی اس اسیبی پہاڑ کو نہ دیکھ سکوں گا، جہاں کبھی بیڑیے گروہ در گروہ اپنا شکار حاصل کیا کرتے تھے، اور جہاں پتھر کی دیوی دنیا کی ابتدا سے بیٹھی دنیا کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے میکومیزن کہ اب کبھی مجھے کلہاڑے والوں کی بستی میں سونا نصیب نہ ہو۔ میکومیزن، میرے پاس میرا کلہاڑا کراہیں پیدا کرنے والا موجود ہے، تو پھر مجھے مویشیوں بیویوں کی کیا پرواہ، کیونکہ بیویاں بے وفا ہیں اور میرا کلہاڑا وفادار ہے۔ اور اس نے ایک جوش کے عالم میں کلہاڑا بلند کر کے یوں ہلایا کہ اس کے چوڑے پھل اور اس کے پیچھے بنے ہوئے کھوکھلی چھید پر سورج کی کرنیں چمک گئیں۔ میکومیزن، جس طرف بھی یہ کلہاڑا جائے گا اسی طرف اس کی خوبیاں اور قوت بھی جائیں گی۔ یہ عجیب ہتھیار ہے امسلوپوگاس، میں نے کہا۔ ہاں، بے حد عجیب اور بے حد قدیم۔ بوڑھا زکالی کہتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے اسے ایک جنگجو کاہن نے بنایا تھا جو لوہار کنی تھا۔ اب یہ کاہن دوسری دنیا میں بیٹھا اپنے کلہاڑے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اس دنیا میں اس کا کام ختم ہو جائے تو یہ اس کے پاس پہنچ جائے، اور وہ وقت بہت جلد آئے گا، کیونکہ زکالی نے کہا ہے کہ میں اس کلہاڑے کا آخری مالک ہوں۔ تو پھر تم راستہ کھولنے والے سے ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ملا تھا۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ زولو لینڈ سے نکلنے کے لیے مجھے کس طرف فرار ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب میں نے اسے بتایا کہ کس طرح چڑھے ہوئے دریاؤں کی وجہ سے تم میرے کرال میں پہنچ گئے تو وہ بہت ہنسا۔ اس نے تمہارے نام ایک پیغام بھیجا ہے کہ ایک سام کی روح نے اسے اطلاع دی ہے کہ تم نے اس عظیم طلسم کو چشمے میں پھینک دینے کی کوشش کی تھی، تو اسی سام نے جو اس وقت زندہ تھا تمہیں ایسا کرنے سے روکا تھا۔ زکالی نے کہا کہ آئندہ سے تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے، مبادا وہ دوسرا سام تمہاری تنبیہ کے لیے بھیج دے۔ اچھا، میں نے قدرے بے چینی سے کہا، کیونکہ بہت دور ہوتے ہوئے بھی وہ واقعات کو دیکھ لیتے ہیں یا ان کے متعلق معلوم کر لینے کی قوت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ البتہ حنیس نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا باس۔ ہم آگے بڑھتے رہے، دن پر دن گزرتے رہے اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے رہے، اور ان مشکلات اور خطرات سے دوچار ہوتے رہے جو افریقہ کے جنگلوں میں سفر کرنے والوں کو درپیش ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاص اور قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ شکار کی بھی اس طرح افراد تھی، چنانچہ غذا کا بھی مسئلہ نہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس علاقے میں جو شمالی مشرقی پرتگالی افریقہ کہلاتا تھا، ہر قسم کے جانوروں اور درندے اتنے بہت سے تھے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ اپنے اس سفر کو محض شکاری مہم میں تبدیل کر دوں، لیکن اس کے متعلق امسلوپوگاس نے، جسے شکار وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، میری ایک نہ سنی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس سہارا سے ملنے اور اگر اس کا وجود محض افسانہ ہو تب بھی منزل تک پہنچنے اور اس مہم کو انجام تک پہنچانے کے لیے مجھ سے زیادہ بےتاب تھا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا سبب دو خاص بات تھی جو زکالی نے اس سے کہی تھی۔ وہ خاص بات کیا تھی یہ وہ نہ بتا سکا، سوائے اس کے کہ زکالی نے اس سے کہا تھا کہ اس علاقے میں جہاں ہم جا رہے تھے وہ ایک بہت بڑی جنگ کرے گا اور فتح حاصل کرے گا۔ یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ امسلوپوگاس فطرتاً جنگجو تھا، اور جنگ سے اسے نہ صرف دلچسپی تھی بلکہ جنگ کر کے وہ خوش ہوتا تھا، اور قدیم نارس جنگجوؤں کی طرح سمجھتا تھا کہ اسی طرح آدمی عظیم اور یادگار موت مر سکتا ہے۔ امسلوپوگاس کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا، اور اس کی عجیب فطرت میری سمجھ میں نہ آئی، کیونکہ مجھے گھر اور سکون پسند ہے۔ اس کے باوجود میں نے امسلوپوگاس سے اتفاق کیا کہ واقعی یہی زندگی ہے، کچھ تو امسلوپوگاس کو خوش کرنے کے لیے
اور کچھ اس امید سے کہ اس سفر سے کوئی بات ظاہر، کوئی نیا تجربہ حاصل ہو، اور یہ بات بھی تھی کہ میں جب کسی طرف کوئی قدم اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ قدم غلط ہی کیوں نہ ہو تو پھر میری خودداری اسے پیچھے ہٹانے کی اجازت نہیں دیتی۔ سننے والوں کو یاد ہوگا کہ زکالی نے کہا تھا کہ جب ہم بڑے دریا کے قریب پہنچ جائیں گے تو وہاں ہمیں ایک جنگل ملے گا جس کے کنارے پر ایک سفید فام مقیم ہے۔ زکالی نے ہڈیاں پھینکنے کے بعد کہا تھا کہ یہ سفید فام ٹریک بوئر ہے۔ یہاں بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ٹریک بوئر اس ڈچ مین کو کہتے ہیں جس نے ترک وطن کر کے جنگل اور ویرانے میں اپنا گھر بنا لیا ہو، اور ایسا وہ کرتے ہیں جو آزاد اور دلچسپ ہوتے ہیں، یا پھر جو کوئی جرم کر کے قانون سے بچنے کے لیے آبادی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکالی نے اپنی جادوئی ہڈیوں کے معائنے کے بعد پھر اعلان کیا تھا کہ جب میں اس سفید فام کے پاس پہنچوں گا تو اس کے ساتھ، یعنی اس سفید فام کے ساتھ، ایک بے حد عجیب واقعہ ہوگا، یا شاید اس خاندان کے کسی فرد کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا۔ آخر میں اس نے اس نقشہ کے ذریعے جو اس نے راک پر بنایا تھا اور جس کی ایک ایک تفصیل میرے دماغ پر نقش تھی، وہ جگہ بتا دی تھی جہاں یہ سفید فام رہتا تھا۔ میرے خیال میں اس سفید فام کے وجود اور اس کی قیامگاہ کے متعلق زکالی اپنے ان جاسوسوں کے ذریعے واقع ہوا تھا جو ہر وچ ڈاکٹر کی خدمت میں ہوتے ہیں اور انہیں دور افتادہ خطوں کی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور پھر زکالی تو افریقہ کا سب سے بڑا وچ ڈاکٹر تھا۔ بہرحال قطب نما اور سورج کے طلوع و غروب سے سمتوں کا اندازہ لگا کر میں ٹھیک اس سمت اور اس طرف اور اس راستہ پر سفر کرتا رہا جو زکالی نے بتایا تھا، اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں اس کا لقب راستہ کھولنے والا تھا تو بے شک صحیح تھا، کیونکہ اس سفر میں ہر جگہ اور ہر وقت مجھے اپنے سامنے ایک ایسا راستہ ملا جس پر سے ہم آسانی سے گزر سکتے تھے، حالانکہ ہمارے دائیں بائیں کوئی راستہ نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ہم پہاڑوں کے قریب پہنچ جاتے تو زکالی کے بنائے ہوئے نقشے کی روح سے ہمیں وہاں درہ مل جاتا، اور جب دلدلوں کے کنارے پہنچتے تو ان کے درمیان سے ایک ٹھوس بلند راستہ گزر رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ راستے میں ہمیں جو قبائل بھی ملے وہ سب کے سب بے حد مہمان نواز ثابت ہوئے۔ اس کا سبب تو میرے خیال میں امسلوپاگاس اور اس کے خونخوار ساتھی نظر آتے تھے۔ وہ 12 ساتھی تھے جن کا نام میں نے 12 خواری رکھ دیا تھا، لیکن حنیس کا کہنا تھا کہ یہ سب کرشمہ زکالی کے عظیم طلسم کا تھا۔ ہمارا سفر اتنا آسان تھا اور راستے میں جگہ جگہ ہمیں یوں آسانی سے پانی مل جاتا تھا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم کسی قدیم راستے پر سفر کر رہے تھے جو تاریخ کے کسی فراموش کردہ دور میں شمال سے جنوب یا شاید جنوب سے شمال کی طرف جاتا ہوگا۔ اس کی طرف حنیس نے اشارہ کیا تھا جو اس قسم کے معاملات میں بے حد تیز واقع ہوا تھا، اور اس نے وہ آثار دیکھے تھے جو مجھے نظر نہ آئے تھے۔ ان آثار کی تفصیلات یہاں بیان کرنے کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ تھا کہ بلند مقامات پر پانی کے جو گڑھے تھے وہ انسانوں کے کھودے ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان چاروں طرف پتھروں کی قدرے بلند دیواریں بنا کر انہیں ایسے کنووں کی شکل دی گئی تھی جو زمانہ قدیم میں بارشوں کے پانی کا ذخیرہ محفوظ کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ چنانچہ صاف ظاہر تھا کہ ہم اس قدیم تجارتی راستے پر سفر کر رہے تھے جو تاریخ کے اس دور میں بنایا گیا تھا جب افریقہ کی اپنی تہذیب کا عروج تھا، اور اب ہم جس خطے میں سے گزر رہے تھے وہ کافی بلند تھا۔ یہاں ہم اپنی روانگی کے تیسرے ہفتے میں پہنچے تھے۔ میں تو اسے دھند کی سرزمین کہوں گا کیونکہ یہ عجیب خطہ تھا۔ یہاں گاڑی دھند چھائی رہتی تھی، سورج 10 بجے سے پہلے روشنی نہ دیتا تھا اور شام کے 3 یا بہت سے بہت 4 بجے غائب ہو جاتا تھا۔ اس خطے میں گاڑی دھند کی وجہ سے ایک جگہ پورے 2 دن تک مجبوراً قیام کرنا پڑا۔ یہ خطہ عبور کر کے ہم عجیب قسم کے خانہ بدوشوں میں پہنچ گئے جو ایسی جھونپڑیوں میں رہتے تھے جنہیں ایک سے دوسری جگہ سے جایا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے بکریوں اور لمبی دموں والے بیڑوں کے ریوڑ پال رکھے تھے۔ یہ لوگ پہلے تو ہمیں دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ ہم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تو واپس آئے اور ہمارے دوست بن گئے۔ ان لوگوں نے ہماری خدمت میں دودھ اور چند عجیب قسم کے کیڑے پیش کیے۔ معلوم ہوا کہ یہ کیڑے وہ لوگ کھاتے تھے۔ حنیس جو افریقہ کی قبائلی بولیوں کا استاد تھا ان سے بڑھ گیا اور اس نے جلد ہی وہ بولیاں بہت سی بولیوں کا مرکب دریافت کر لیا جس کے ذریعے وہ ان خانہ بدوشوں کے چند آدمیوں سے گفتگو کر سکتا تھا۔ یہ کم سے کم انہیں اپنی بات بہت حد تک سمجھا سکتا تھا اور ان کی بات بہت حد تک سمجھ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے حنیس کو بتایا کہ انہوں نے پہلے کبھی کوئی سیاہ فام نہ دیکھا تھا، البتہ ان کے باپ کے باپ اس سے ان کی مراد اپنے قدیم آباء و اجداد سے تھی، سفید فاموں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم شمال کی طرف 7 دنوں تک چلتے رہیں تو اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ایک دوسرا سفید فام رہتا ہے۔ اس سفید فام کی انہوں نے سن رکھا تھا لمبی داڑھی ہے
اور وہ ہماری ہی طرح دھماکے کی آواز سے جانور مار لیتا ہے۔ ان کی اس اطلاع سے شہ پا کر ہم آگے روانہ ہوئے اور اب ہم ڈھلان اتر کر نشیب میں پہنچ رہے تھے۔ دھند اوپر چھٹتی جا رہی تھی اور مناظر روشن اور خوبصورت بنتے جا رہے تھے، اور واقعی یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا۔ گھاس کا میدان جس کے اپنے نشیب و فراز تھے اور جس کے اپنے درخت تھے اور جس کی مٹی سوندھی اور چاکلیٹی رنگ کی تھی، آب و ہوا بھی سرد اور فرحت بخش تھی۔ لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ یہ شاداب علاقہ ویران تھا، کہیں کوئی قبیلہ آباد نہ تھا، البتہ مختلف قسم کے جنگلی جانوروں کی بہتات تھی۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے، راستہ بدستور نیچے اترتا رہا، یہاں تک کہ ہمیں دور گھاس بے کنارہ سمندر سا نظر آیا، جو میرے اندازے کے مطابق، اور میرا یہ اندازہ غلط نہ تھا، دریائے زمبازی تک چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ حنیس نے، جس کی نظر عقاب کی طرح تیز تھی، کچھ اور بھی دیکھا، یعنی تقریباً یورپی طرز کی، بلکہ یوں کہیں کہ متمدن طرز کی چند عمارتیں، جو گھاس کے اس سمندر کے ایک طرف چند میل دور اور درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دیکھو باس، حنیس نے کہا، ان خانہ بدوشوں نے غلط نہ کہا تھا، وہ سامنے سفید فام کا گھر ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ وہ صرف پانی ہی پی کر گزر بسر کرتا ہے یا پھر شراب وغیرہ بھی کبھی کبھار چکھ لیا کرتا ہے۔ اور پھر اس نے ایک آہ بھری اور اس کے زرد رو چہرے پر اداسی چھا گئی، اور اتفاقاً وہ سفید فام شراب چکھ لیا کرتا تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔